أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم۔ حضرات سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سن 8 ہجری تک کے واقعات مکمل ہوئے، فتح مکہ ہو گیا اور یہ طائف کے غزوے کے بعد کوئی اور غزوہ پیش نہیں آیا۔ غزوہ حنین اور غزوہ طائف، اس کے بعد کوئی غزوہ پیش نہیں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر، یعنی ایسا غزوہ جس کے اندر باقاعدہ جنگ ہوئی ہو، ایسا سے پیش نہیں ہوئی۔ تو میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا کہ سن 2 ہجری میں بدر ہوا، سن 8 ہجری میں غزوہ حنین ہوا، تو یہ تقریباً 6-7 سال کا جو عرصہ ہے، اس عرصے کے اندر میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کتنے کم مسلمان شہید ہوئے اور 1000 سے بھی کم کفار مارے گئے۔ لیکن اس عرصے کے اندر ایک اسلامی ریاست مدینہ منورہ اتنی مستحکم ہوئی کہ آس پاس کے تمام علاقوں کے اوپر ایک قسم کا ان کا بول بالا ہوا۔ کیا وجوہات تھیں؟ ان چیزوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، بے اعتبار انفرادی، بے اعتبار اجتماعی۔ تو یہ ایک قسم کا آنے والے ہر امتی کے لیے، ہر امت کے لیے ایک سبق بھی ہے، ایک درس بھی ہے، ایک لائحہ عمل بھی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وسائل کی اتنی کمی تھی، لیکن اس کے باوجود ایک فلاحی ریاست اسلامی مملکت وجود میں ہے۔ اس کی کیا خصوصیات تھیں؟ میں نے عرض کیا تھا کہ پچھلی دفعہ سب سے پہلے بنیاد آغاز مسجد سے کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مسجد سے گہرا تعلق ہو ہر مسلمان کا، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی۔ ایک اور کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باوجود اس کے کہ آپ کیا تھے، نبی تھے، رسول تھے اور آخری نبی اور رسول تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کیا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ بھی کرتے تھے، اللہ نے حکم بھی دیا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ نبی جی، اللہ نے آپ کو بڑا نرم مزاج بنایا ہے۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو شروع ہوتے تو یہ صحابہ آپ کے قریب نہ آتے۔ یہ جو آپ کے پاس قریب بیٹھتے ہیں، آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، اس کے اندر آپ کے اندر اللہ نے جو وصف دیا تھا وہ نرمی والا وصف، محبت والا لفظ۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ کوئی بھی بڑا ہو، اگر اس کی طبیعت کے اندر ہر وقت مزاج کے اندر ترشی ہو، ہر بات پہ لڑنا، ہر بات پہ غصہ ہونا، تو لوگ اس کے قریب نہیں ہوں گے، دور ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک وصف ہے، بہت پیارا وصف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو کامل و اکمل درجے کا تھا کہ آپ کے پاس ہر آنے والا وہ یوں سمجھتا تھا کہ میں ایک عرصے سے آپ کے ساتھ رہ رہا ہوں، بہت عرصے سے آپ سے میری میل مرفات ہے۔ تو یہ ایک وصف بندے کی ویلیو بڑھاتا ہے معاشرے کے اندر، جب بندہ کیا ہوتا ہے، نرم مزاج، بات کرنے کا اسلوب اچھا ہوتا ہے، نرم مزاجی ہوتی ہے تو لوگ قریب آتے ہیں، ترش روئی ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ان صحابہ سے بھی مشورہ کر لیا کسی بھی امور کے اندر۔ بعض باتوں میں آپ نہیں کرتے تھے، بعض باتوں کے اندر کرتے تھے، تو مشورے کی اہمیت بیان کی گئی۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، وہ لوگ جو اپنے رب کا کہنا مانتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں،
اور ان کے جو معاملات ہیں وہ مشورے کے ذریعے ایک دوسرے کے انجام دیتے ہیں۔ ایک صفت بیان کی گئی ہے ایمان والوں، آپس کی مشاورت، یہ بڑی اہم ترین ہے۔ کسی بھی جگہ پر میٹنگ جسے ہم کہتے ہیں میٹنگ ہو رہی ہے، وہ ایک اہم ترین چیز ہے۔ اس میں ایک سربراہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جو مشورہ لیتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے کہ اس مشورے کی روح میں دیکھ لے کہ کس کی رائے اچھی آ رہی ہے، جو ہر لحاظ سے بہتر ہے اس پر عمل کر لیا جائے، اور رائے دینے والے جتنے بھی ہوتے ہیں تو وہ اس کو برا نہ سمجھے کہ میری رائے پر عمل نہیں ہوا، بس یہی سمجھا جائے کہ جس پر فیصلہ ہو رہا ہے یہی خیر ہے، اللہ اسی میں خیر ڈالتا ہے۔ لیکن مشورے کے اندر بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں۔ مطلق العنان، ایک آدمی کی صرف رائے چلے، کسی اور کی نہ چلے، اس کو ناپسند کیا جائے۔ بڑی مشہور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان امراؤكم خياركم واغنياؤكم سمحاؤكم واموركم شورى بينكم فظهر الارض خير من بطنها او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جب میری امت کے اندر جو حکمران طبقہ ہو وہ اس قوم کا، ان لوگوں کا بہترین طبقہ ہو، اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، نیچے جتنے لوگ رہتے ہوں ان سے بہترین ہوں۔ آپ دیکھ لیں، ہم خلفائے راشدین میں دیکھ لیتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہے، ان کی رفاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، آپ اپنی زندگی میں یہ فرما دیں کہ میری موجودگی کے اندر میرے مصلی پر ابوبکر صدیق نماز پڑھا دیں۔ اب امت نے بعد میں کیا فیصلہ کیا ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا، آپ کی بات پوری ہو گئی کہ تمہارے لوگوں میں سے جتنی امت ہو اس میں بہترین لوگ حاکم وقت حکمران ہیں۔ پھر حضرت عمر دیکھ لیں، حضرت عثمان کو دیکھ لیں، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلفائے راشدین کہلاتے ہیں۔ ہر لحاظ سے دیکھیں تو بہترین تھے۔ دوسری بات فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری امت کے مالدار سخی ہیں، سخاوت کرتے سخی، مالدار سخی ہو، اس کے ساتھ اگر میں ایک اور روایت کا حوالہ دوں تو وہ بات اور واضح ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب مال بخیلوں کے پاس چلا جائے، مال ہوگا، مالدار لوگ ہوں گے، بخیل ہوں گے۔ خرچ کرنے کا رواج اللہ کے راستے میں، اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کے رواج جو ہے وہ مفقود ہو جائے۔ اپنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن جگہوں پر آج بحیثیت ایک مسلمان مال کو خرچ کر رہا ہوتا ہے، ہوتی گناہ کی جگہ ہے، وہاں بے دریغ خرچ کر رہا ہوتا ہے، قرض لے کر خرچ کر رہا ہوتا ہے، ہوتی گناہ کی جگہ ہے۔ لیکن اگر خیر کا کام آ جائے، نیکی کا کام آ جائے، اچھا کام آ جائے، وہاں ہوتا ہی نہیں ہے پیسہ خرچ کرنے کے لیے، چاہے جائے تو کچھ دے دے، ہوتا ہی نہیں ہے، یہ بڑی مشکل سے بڑا سیٹ اپ چل رہا ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ان سارے معاملات کے اندر ہم جب دور صحابہ میں جاتے ہیں وہاں معاملہ ہی کچھ اور ہے، وہاں معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، چوتھے پارے کی پہلی آیت اس کی تشریح پڑھیے گا جائے، ہرگز نیکی نہیں پہنچتی تمہاری اللہ تک جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کی راہ میں۔ اس کے بعد پھر صحابہ نے کیا کیا تھا وہ بھی پڑھ لیا۔ اغنیاؤکم سمحاؤکم، تمہارے مالدار سخی ہوں۔ ایک اچھی عادت ہے، میں اس کو اچھا ہی کہوں گا، تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ بھئی فلاں جگہ پہ خرچ کرنا ہے، فلاں کی ضرورت ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے پاس زکوٰۃ کا مال پڑا ہے تو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، وہاں جا خرچ ہو جائے۔ بہت ساری جگہیں ہیں جہاں زکوٰۃ نہیں لگتی، بہت ساری جگہیں ہمیں لگ جاتی ہے زکوٰۃ۔
یاد رکھنا زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا، پکی بات، زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا، زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا، یہ پکی بات۔ لاکھ پہ 2,500 دے دیا، یہ سخی نہیں، یہ 2,500 اس کا تھا ہی نہیں، کون سا احسان کیا ہے؟ کس پہ احسان کیا؟ اللہ پہ کیا؟ بندوں پہ کیا؟ نہیں، میں نماز پڑھتا ہوں کس پہ احسان کرتا ہوں؟ گھر والوں پہ احسان کرتا ہوں، اپنے اوپر کرتا ہوں، مسجد والوں پہ کرتا ہوں، نمازیوں پہ کرتا ہوں؟ نہیں، میں روزے رکھتا ہوں کس پہ احسان کرتا ہوں؟ آج میں نے روزہ رکھا ہے لہذا سارے گھر والوں پہ احسان کیا ہے، ساری مسجد والوں پہ احسان کیا؟ نہیں بابا، کوئی احسان نہیں ہے۔ یہ 2,500 لاکھ میں سے اس بندے کا نہیں ہے، اس نے دیا ہے کسی غریب کو تو یہ اپنا فرض ادا کیا ہے، کسی پر کوئی احسان نہیں کیا، کوئی احسان نہیں ہے یہ۔ تو یہی سمجھا جاتا ہے رمضان میں سخاوت نہیں ہے، فرض ادا ہو رہا ہے، یہ فرض ادا کیا جا رہا ہے۔ اب جو یہ 97,500 بچ گیا ہے اس کو دیں اللہ کے راستے میں، جس پر پھر وہ فضائل ہیں، كمثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء۔ یہ فرض زکوٰۃ پہ نہیں ہے۔ اب آئے گا مزہ زکوٰۃ کرنے کا، وہاں سے پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں اور اللہ کی طرف سے بڑھوتریاں، اللہ کی طرف سے وہ آئے گا، کس پہ آئے گا؟ اس پہ آئے گا، نہ کہ اس پہ آئے گا۔ یہ سخاوت نہیں، بات اچھی طرح ذہن میں۔ اب پڑھیے گا جو میں نے روایت اغنیاؤکم سمحاؤکم، جب میری امت کا ایک طبقہ مالدار طبقہ وہ اس امت کا مالدار سخی ہو، دو باتیں ہو گئی، حکمران خیارکم بہترین ہو، نیک ہو، نمبر 2 مالدار کیا ہو؟ سخی ہو، نمبر 3 وَأُمُورُكُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے تمام کام آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہوں، کہیں سے آرڈر وغیرہ نہ آتے ہوں، عمل کے لیے نہ ہو، بلکہ باقاعدہ شورائی نظام ہو۔ یہ 3 کام جس قوم کے اندر ہو، جس امت کے اندر ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے فرمایا، پھر اس امت کا اس زمین کے ظاہر پر، اس زمین کے اوپر رہنا اس کے اندر جانے سے بہتر ہے۔ پھر یہ قوم زندہ رہنے کی حقدار ہے، پھر یہ قوم زندہ رہ سکتی ہے، اسے زندہ رہنے کا حق ہے۔ 3 باتیں اسی روایت کے اندر آگے فرمایا، جب میری امت کے اندر ان کے حکمران ان لوگوں میں سے بدترین لوگ ہوں، امراؤکم شرارکم، جب تمہارے امیر، تمہارے حکمران تم میں سے سب سے برے لوگ ہوں، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ، اور تم میں سے جو میری امت کے مالدار ہیں وہ بخیل ہوں، اور تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے سپرد ہو جائیں، پھر زمین کا اندر تمہارے اوپر رہنے کے لیے بہتر ہے، پھر اندر چل جاؤ، تمہیں کوئی آگے سے نہیں ہے کہ تم زمین پہ رہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ منورہ کے اندر شورائی نظام لائے، باوجود اس کے کہ آپ خود نبی تھے، صحابہ سے مشورہ فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر دوسری کوالٹی اس ریاست مدینہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں ضرورت پڑی کسی جگہ پر کسی گورنر کے بنانے کی یا کسی کے ہاں حاکم بنانے کی، کسی کو سپرد کیا گیا وہاں کوئی علاقہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرٹھ کو بنیاد دیا، میرٹھ۔ پھر نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، اگر لوگوں نے اعتراضات کیے بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر جواب دیا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، بات مکمل بھی ہو جائے گی، وقت بھی مکمل ہو جائے گا۔ چھوٹا سا واقعہ ہے، سن 11 ہجری
सन 11 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہیں۔ ایسا مرض، ایسی بیماری کسی کے اندر ہی آپ کی وفات میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا اور اس کی سربراہی حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ امیر ہوں گے اس لشکر کے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی ہے ہجرت مدینہ سے 7 سال پہلے، تو 7 سال وہ لگا لیں، 11 یہ لگا لیں، ٹوٹل عمر 18 سال کی۔ 18 سال کی عمر میں مسجد نبوی کے یہ طالب علم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی کا یہ فاضل، جس پر اعتماد کائنات کی عظیم ہستی سرور کونین احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف مرت بعدد کل ذرۃ 18 سال کی ہے۔ اب تو 25 سال تک تو پڑھائی مکمل نہیں ہوئی، اب جو حالات چل رہے ہیں 25 سال کی عمر تک پڑھائی مکمل نہیں ہوتی، چاہے جو ان کو اور امور دیے۔ یعنی کیا تربیت تھی اس یونیورسٹی کی اور اس ادارے کی، اس مدرسے کی، اس جامعہ کی، کہ 18 سال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا لے رہے ہیں، اور ان کی امارت کے اندر ان کے ماتحت لوگ جو جا رہے ہیں وہ کون ہیں؟ عمر بن خطاب، ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ٹاپ 10 صحابہ میں یہ لوگ ہیں، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتحت کن کے کر رہے ہیں؟ حضرت اسامہ بن زید۔ اعتراض ہوا، روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت تکلیف کی تھی، سر سے ایک پتی بھی آندھی ہوئی تھی، آپ تشریف لائے ممبر پر، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا تمہیں اسامہ بن زید کی امارت پر اعتراض ہے؟ کل کا بچہ کیا یہ کرے گا؟ اسامہ بن زید پہ اعتراض کرتے ہو؟ اس سے پہلے تم اس کے والد کی امارت پر بھی اعتراض کر چکے ہو۔ چنانچہ یہ لشکر جائے گا، اسامہ بن زید کی سربراہی میں جائے گا، اور اسامہ بن زید ہی امیر ہوں گے، لہذا ان کے ماتحت جانا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل صلاحیتیں دیکھ لی تھی کہ واقعتاً اس قابل ہے کہ ان کو جائے جائے، باقی کسی چیز کا خیال نہیں رکھا۔ آپ اگر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نسب کو دیکھیں گے تو کیا ملے گا؟ حضرت زید تو غلام تھے، آپ کی خدمت میں آئے، آپ کو پیارے تھے، اس لیے کیا روایت میں آتا ہے، ایک طرف اسامہ بن زید کو اٹھایا، ایک طرف حضرت حسن کو اٹھایا اپنے نواسے کو، ایک طرف اسامہ کو، اور کیا کہا، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اس لیے ان کا لقب کیا تھا؟ نبی کا محبوب ابن محبوب۔ اس کا والد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، یہ لشکر روانہ ہوا، مدینہ سے تھوڑا سا باہر نکلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، آپ کی وفات ہوئی، یہ لشکر واپس آیا۔ یہ لشکر واپس آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں۔ خلافت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا فیصلہ یہ فرمایا، جو لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا وہ من وعن، جیسے بھیجا تھا ویسے جائے۔ اب دو طرح کی رائے ہے، ایک رائے یہ تھی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جائے امیر بدل کر، نہیں، پہلی رائے یہ تھی کہ لشکر کی ضرورت نہیں ہے، اب ہر طرف ہنگامہ آ رہی شروع ہو گئی ہیں، کچھ لوگ مرتد بھی ہو رہے ہیں، جو بہت سارے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کریں گے، جنگ کریں گے، لہٰذا یہ موقع نہیں ہے کہ اس لشکر پر روانہ کیا جائے، تھوڑا سا اسٹیبل ہو جائے، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ کر لیں گے۔ ایک رائے ہے۔ دوسری رائے یہ تھی کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق کی کہتے ہیں کہ واقعتاً جانا ضروری ہے، پھر امیر بدل دینا چاہیے، اس بچے کی ماتحت کے اندر اتنے اکابر صحابہ ہیں، لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اب بات کون کریں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ حضرت عمر کو مقرر کیا گیا، آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہر لحاظ سے جلالی خدمت میں حاضر ہوئی تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے دو رائے، پہلی رائے یہ ہے کہ جانے کی ضرورت ہے، دوسری رائے یہ ہے کہ اگر واقع سے نہیں جانا ہے تو امیر بنا دیں، بڑے موجود ہیں، بڑوں میں سے کسی کو امیر بنا دیں، چھوٹا بچہ ہے اتنا میچور نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہاں سے پکڑا عمر کی داڑھی کو، زور سے کھینچا، داڑھی کو پکڑ کر، اے عمر تیری ماں تجھے گھوم پائے، کیسی باتیں کرتا ہے؟ جو لشکر جیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا ہے ابو بکر صدیق ویسے ہی روانہ کرے گا۔ اگر ابو بکر صدیق کو درندے یا چرندے کوئی بھی چاہے کھا لے، بوٹی بوٹی کر دے، لیکن ابو بکر پیچھے نہیں ہٹے گا، یہ لشکر جا کے آئے گا۔ چنانچہ یہ لشکر روانہ ہوا ہے، لشکر روانہ ہوا ہے، اور عجیب بات یہ ہے خلیفہ وقت لشکر کو روانہ کر رہے ہیں اور حضرت اسامہ سے پوچھ رہے ہیں آپ کی اجازت ہو؟ حضرت عمر کو میں مدینہ منورہ میں ٹھہرا، خلافت نئی نئی ملی ہے، مشورے کرنے ہوتے ہیں، تو یہ میرے ساتھ رہے، اگر آپ کی اجازت۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اسامہ بن زید۔ یہ کیا تھا؟ اس ریاست کی میرٹ کی بنیاد یہ تھی، کچھ نہیں دیکھا، صرف کیا دیکھا؟ جس کے اندر استعداد ہے، صلاحیت ہے۔ اب صلاحیتیں دبائی جاتی ہیں، معذرت کے ساتھ صلاحیتوں کو دبایا جاتا ہے۔ کیوں اتنی بڑی بڑی صلاحیتوں والے لوگ دب کے بیچارے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کی کیوں نہیں اجاگر کی جا رہی؟ کیوں؟ اس کا جواب میرے سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں، میں اس میں کچھ نہیں، وقت بھی میرا ختم ہوتا ہے۔ یہ کیوں نہیں ہوتا یہ آپ سب جانتے ہیں، اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہی عمل دے دیں، آج بھی ہمارے پاس یہ موجود ہے، اللہ کرے ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا